پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ فتح 4 میزائل کے کامیاب تربیتی فائر کا مظاہرہ ISPR کے مطابق فتح 4 میزائل جدید ایوینکس اور جدید نیویگیشنل نظام سے لیس ہے۔ میزائل نے طویل فاصلے تک اہداف کو انتہائی درستی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی سے متعلق کیس میں بڑی پیش رفت۔ گلستان جوہر سے ملزمہ کا اہم سہولت کار گرفتار۔ تحقیقاتی حکام کے مطابق ذیشان پنکی کے بینک اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ منشیات کی خریداری کے لیے گلستان جوہر میں واقع فرنچائز کے ذریعے آن لائن ایپ سے ادائیگی کی جاتی تھی۔ لاہور سے انٹر سٹی بسوں کی منشیات اسمگلنگ کیے جانے کا انکشاف۔ ڈرگ ڈیلر انمول سب کے پول کھولنے لگی۔ دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات۔ اہم کردار بے نقاب۔ ملزمہ کے مطابق سابق شوہر بھی گھناؤنے کاروبار میں ملوث تھا، جو منشیات اپنے 2 وکلا بھائیوں کے چیمبرز میں چھپاتا تھا۔ کامران نامی پولیس اہلکار نے بھائی کو چھوڑنے کے لیے 1 کروڑ روپے رشوت لی۔ کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ سے زائد کی منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ پنکی نیٹ ورک کے خلاف لاہور میں درج مقدمے سے متعلق بھی تفتیش کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق CCD نے باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دیا۔ لاہور میں درج مقدمے میں پنکی کو طلب کیے جانے کا امکان۔ مقدمے میں پولیس نے ملزمہ کے بھائی ریاض کو گرفتار کر لیا، لیکن ملزمہ کو اشتہاری نہیں کیا گیا تھا۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی گرفتاری پر اداروں کی تعریف کرنی چاہیے۔ ملزمہ کی پیشی پر ہتھکڑی نہ لگانے پر متعلقہ اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ کراچی کے شہریوں کو اسی ماہ شارع بھٹو مکمل ہونے پر کھولنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ کہا کوشش ہے کہ شہر کے تمام میگا پروجیکٹس پر جلد از جلد کام مکمل کیا جائے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا ایک ڈیفینسو ایک اثاثہ رہے گا۔ یہ اثاثہ ہمارے ڈیفنس کے لیے ہے، اوفنس کے لیے نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کو آج ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور کے طور پر جانتی ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جارحیت کے بجائے ملک کے لیے دفاع کے لیے ہے۔ ایٹمی طاقت کے بعد اب پاکستان کو معاشی طاقت بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہنا تھا گزشتہ 1.5 ماہ میں خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ عارضی جنگ بندی کے باوجود دیگر ممالک کی طرح ہماری معیشت بھی متاثر ہوئی۔ ہمیں ہر صورت یہ چیلنجز عبور کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تاریخی دورہ چین۔ گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر شاندار استقبال۔ چینی صدر شی جن پنگ نے خیر مقدم کیا۔ چینی صدر نے تمام بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری کو قرار دے دیا۔ کہا چین اور امریکہ 2 بڑی طاقتیں ہیں، عالمی استحکام ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ تائیوان کا مسئلہ امریکہ چین تعلقات میں سب سے اہم ہے، اسے مناسب انداز میں نہ سنبھالا گیا تو دونوں ملکوں میں تصادم ہوگا۔ چین اور امریکہ کے درمیان مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ ہیں۔ دورہ چین میں پوری توجہ باہمی تجارت کے فروغ پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین سے وفود کی سطح پر مذاکرات میں اظہار خیال۔ کہا امریکہ اور چین کے تعلقات ایسے ہوں گے جیسے پہلے کبھی نہ تھے۔ ٹیمپل آف ہیون کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں بولے چینی صدر کے ساتھ 2 گھنٹے کی ملاقات انتہائی مفید رہی۔ دنیا پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ایران ناقابل شکست ہے۔ ایران ہر دباؤ کے بعد مزید مضبوط اور متحد ہو کر ابھرتا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع خارجہ عباس عراقچی کا برکس وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ کہا ایران اپنی آزادی اور وطن کی دفاع کے لیے پوری طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آبنائے ہرمز تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہے، لیکن جہازوں کو ایرانی بحری افواج کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔
ہمارے جو ویزاز ہیں اس پہ بہت سارے ممالک کے ساتھ آفیشیل پاسپورٹ پہ، ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے نارمل پاسپورٹ پہ جو ویزاز ہیں وہ ویزا فری انٹری کے ایگریمنٹس اس دور میں ہوئے ہیں، جس میں سے ایک UAE بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ویزا فری انٹری کا معاہدہ ہے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی بے دخلی کی باتیں گمراہ کن ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اجلت میں ایسا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جس سے ملکوں کے تعلقات متاثر ہوں۔ سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ ترسیلات زر UAE سے موصول ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کی ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دورہ امارات کی تردید۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان مسترد۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں، یہی اسرائیل تعلقات طے شدہ ابراہیمی معاہدے کے تحت ہیں۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کے خلاف بھارت اور اسرائیل کے گمراہ کن پروپیگنڈا مہم بے نقاب۔ ایرانی طیاروں کی پاکستان میں موجودگی کی بے بنیاد خبر دینے والے نشریاتی ادارے سے متعلق اہم حقائق سامنے آ گئے۔ نشریاتی ادارہ CBS پیراماؤنٹ گلوبل کی ملکیت ہے، جو کہ ریلائنس نیٹ ورک سے منسلک ہے۔ یہ نیٹ ورک بھارتی کاروباری شخصیت مکیش امبانی کی ملکیت ہے۔ پاک فوج اور FC بلوچستان کا بارکھان کے علاقے نوشام میں سینیٹائزیشن آپریشن۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے ایک میجر اور 4 بہادر جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ شہداء میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین، سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز شامل۔ پانی کے تبادلے میں فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد جہنم واصل۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ DG ISPR کا شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کا دورہ۔ اساتذہ، فیکلٹی، ممبران اور طلبہ کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ افواج پاکستان کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی قومی سلامتی کے امور بشمول انسداد دہشت گردی اور انفارمیشن وارفیئر پر تفصیلی گفتگو۔ خصوصی سیشن کے دوران طلبہ کے سوالات کی تفصیلی اور متعدل جوابات دیے۔ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وفاقی وزیر انور سیف اللہ خان کی سزا کالعدم۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست منظور کر لی۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ انور سیف اللہ خان نے بطور وزیر پیٹرولیم تمام تقرریہ اوپن ریکارڈ اور محکمانہ روایات کے مطابق کی ہیں۔ بشا بی بی سے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض۔ ملاقات کرانا جیل سپرنٹنڈنٹ کا ثوابدیدی اختیار قرار۔ سندھ بھر میں گرمی کی لہر برقرار۔ نواب شاہ میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب، بلوچستان اور کشمیر میں بارش متوقع۔ انسانی ہمدردی کے جذبے سے سرشار گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ روانہ۔ منتظمین کے مطابق پرامن سفر کا واحد مقصد غزہ کے مظلوم عوام تک ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد، یکجہتی اور امید کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہمدردی کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی۔ شرکا کے دل امن کے جذبے سے معمور ہیں۔ واشنگٹن میں مذاکرات کے نئے دور سے قبل لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شدت۔ جنوبی اور مشرقی لبنان میں تقریباً 40 مقامات پر خوفناک بمباری۔ 8 بچوں سمیت مزید 22 افراد شہید ہو گئے۔
بیروں میں گاڑیوں پر حملوں میں 8 افراد جان سے گئے۔ بھارتی ریاست منی پور میں ایک بار پھر نسلی فسادات شدت اختیار کر گئے۔ مسیحیوں کے 4 مذہبی رہنماؤں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پرتشدد واقعات میں متعدد افراد زخمی، جدید اسلحے کا استعمال، خانہ جنگی جیسی صورتحال۔ مقامی افراد نے قابض بھارتی فورسز کو علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا۔